منيرا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللہ کا بے حد شکر ہے جس رب کریم نے ہمیں یہ ماہ مقدس کی بہاریں عطا فرمائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم گزرے ہوئے لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور آنے والے گھڑیوں میں اللہ ہمیں اور زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس کا یہ شرف اور اس کی یہ عزت اور اس کا یہ مقام اس کے عمل کے ساتھ، اس کے ایمان کے ساتھ منسلک ہے. یہی انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ، لیکن دوسری طرف یہی انسان جانوروں سے بھی بدتر. یہ اگر ایمان اور اعمال صالحہ سے مزین ہے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے. اس کی عزت اور شرف اس کے ایمان اور نیک اعمال میں. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو اجاگر کیا کہ اے انسان، تجھے میں نے بنایا ہے، تجھے زندگی کی ایک ایک نعمت میں نے عطا کی ہے، تیری ایک ایک سانس یہ میری عطا کردہ یہ تو اپنی مرضی کیوں کر سکتے. آج امت مسلمہ پر یہ جو فتن وقت ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ کے پیغام کو بھلا دیا اور اپنی مرضی سے جینا شروع کر دیا، جبکہ اللہ کی یہ ڈیمانڈ نہیں. اللہ کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ تیرا جینا، تیرا مرنا وہ میرے لیے ہونا چاہیے. تجھے زندگی میں نے دی، زندگی کی ایک ایک نعمت سے میں نے نوازا اور تو مرضی اپنی کرے، یہ تمہارے لیے درست نہیں. یہ ماہ مقدس ہماری ٹریننگ کے لیے ہے، اور پھر اس ماہ مقدس سے سیکھا ہوا سبق، اس ماہ مقدس کا عطا کیا ہوا جو سبق ہے، وہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا، وہ اللہ کا قرآن ہے. یہ قرآن ضابطۂ حیات ہے، یہ ذریعہ نجات ہے، یہ دنیا اور آخرت میں انسان کی سرخروئی کا بہترین ذریعہ ہے. آج ہم میں سے اتنے لوگوں کی خواہش ہوتی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سنتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے سرنبیوں کو معجزے دیے،
ہر نبی کو اللہ نے مختلف معجزات عطا کیے، اور پھر ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کی انتہا کر دی۔ اب واقعات میں سنتے ہیں، کافروں نے مطالبہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ ہم جب یہ پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کاش ہم بھی وہاں پر موجود ہوتے، ہم وہ منظر دیکھتے کہ جب مصطفیٰ کی انگلی مبارک چاند کی طرف اٹھتی ہے تو اللہ چاند کو جو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اللہ، مصطفیٰ تھوڑے سے پانی میں اپنا ہاتھ مبارک، اپنی انگلیاں مبارک رکھتے ہیں، اللہ اس سے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم دیکھیں، تو اللہ نے ہمارے لیے مصطفیٰ کو ایک بہت بڑا معجزہ دیا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے۔ یہ معجزہ مصطفیٰ کا زندہ جاوید معجزہ ہے، باقی تمام معجزات حضور کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے قیامت تک اپنے دین کو، مصطفیٰ کی ختم نبوت کو، مصطفیٰ کی رسالت کو، اپنی توحید کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اپنے قرآن کو منوعن جیسے رب نے اپنے مصطفیٰ پہ اتارا ہے، حضرات ویسے ہی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ آپ دیکھیے، سوچیے، میں تو کہا کرتا ہوں پڑھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اے مسلم تجھے جینے کا سلیقہ، آ جائے گا اے مسلم تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ نے ہمیں یہ معجزہ عطا کیا، کیوں عطا کیا؟ یہ ہمارے لیے اللہ نے اس لیے تاکہ ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سنواریں، اس زندگی میں نافذ کریں، اللہ کے قرآن کی بات کو بلند کریں، مصطفیٰ کی سنت کے احیاء کے لیے جستجو کریں۔ صرف کھا پی کے چلے جانا، صرف اپنی زندگی گزار کے چلے جانا، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ ان لوگوں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا آنا، جن کا جانا، جن کا سونا، جن کا جاگنا رب کے لیے ہوگا۔ دنیا کے لیے تو سب چیزیں، اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے یہ رمضان کریم کا میسج ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور قرآن کے جو بڑے میسج ہیں، بڑے میسج، ان میں سے ایک یہ ہے جو میں نے ابھی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر 2 آیات کا اور ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر 2 احادیث سماعت فرمائیں گے تو میری بات مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ ذرا غور کیجیے گا اس آیت پر، یہ سورۃ النحل اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ میں جو کچھ تمہارے پاس ہے غور کیجیے گا، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہونے والا، وما عند اللہ باق اور جو رب کے پاس تمہارے لیے ہے یا جو تم رب کے لیے کرو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ تمہارے بنگلے، تمہارے کاروبار، تمہاری ملازمتیں، تمہارے عہدے، تمہارے یہ جاہ و جلالت کے انداز سب ختم ہونے والے ہیں، باقی وہی رہے گا جو تم رب کے لیے کر رہے ہو۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ دنیا کی زندگی اور اس زندگی کی ساری نعمتیں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی، لیکن جو رب کے لیے کر لو گے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ اس کا اجر تمہیں قیامت تک عطا کرتا رہے گا، اور پھر اصل سرخروئی اور اصل کامیابی تب ہوگی جب تم رب کی
बारगाह में जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा नमाज तरावी पढ़ने का अजर क्या है। फिर फील होगा, फिर तुम्हें महसूस होगा कि कुरान पाक का एक एक हर्फ जब पढ़ते थे तो इसका जो अजर मिलता था। दुनिया में तो इंसान ज़हनो गुमान में नहीं रखता ना, बाज़ इंसान के ज़हनो दिमाग में शुरू को शुबहात पैदा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है पता तब चलेगा जब तुम मेरे पास आओगे, तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रखा है। और सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह फरमाता है जो तुम मेरे दीन पर सब्र करोगे, मेरे दीन के लिए सब्र करो। हज़रात, एक तो वो सब्र है जो इंसान को मुश्किल आती है वो सब्र करता है, मुसीबत आती है, कोई प्यारा अजीज दुनिया से चला गया, इंसान ने सब्र किया, कोई अपनी चीज गुम हो गई, इंसान ने सब्र कर लिया, कोई और नुकसान हो गया, सब्र कर लिया। नमाज़ तरावी में खड़े होना भी सब्र है, सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखना भी सब्र है। हज़रात, झूठ ना बोलना भी सब्र है, दिल करता है हराम खाने को लेकिन ना खाना, ये भी सब्र है। ये सारे सब्र ही है। अल्लाह के दीन पर कायम रहते हुए जो सब्र से कायम रहता है, अल्लाह फरमाता है हम उसको उसके सब्र के बराबर अजर नहीं बल्कि उसके सब्र से कई गुना बढ़कर अजर अता करता है। और अगली आयत तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी। आप जरा दिल से सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु अकबर, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई मर्द हो या औरत, जो भी कोई नेक अमल करेगा, रोजा रखेगा, कुरान पढ़ेगा, तरावी पढ़ेगा, कोई सदका और खैरात करेगा, किसी की सहरी और इफ्तारी करवाएगा, सच बोलेगा, हमसाए के साथ अच्छा सलूक करेगा, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करेगा, दुनिया का कोई भी अमल करेगा, हत्ता के रास्ते से कोई रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा भी देगा। अल्लाह फरमाता है कोई भी अमल अच्छा करेगा वह हुआ मुमिन, और अमल के दौरान उसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, मेरे लिए करेगा, मेरी तौहीद के लिए करेगा, मेरे मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करेगा। अगर वो मोमिन हुआ और नेक अमल भी हुआ तो क्या होगा? फला नुहयिन्नहु हयातुन तय्यबा, हम आखिरत में तो अजर देंगे, इनाम देंगे, इकराम करेंगे, इज्जत करेंगे, लेकिन हम उसकी दुनिया की जिंदगी को भी बेहतरीन बना देंगे। आखिर तो होगी लेकिन दुनिया भी अच्छी होगी, दुनिया भी पुरसकून होगी, दुनिया भी इज्जत वाली होगी, दुनिया भी राहत वाली होगी। अल्लाह दुनिया को भी सुकून वाला बना देगा। और फिर दोबारा अल्लाह ने अपने बंदों को खुशखबरी दी, फरमाया वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, हम अपने बंदों को जितना वो अमल करते हैं उसके बराबर नहीं, कई गुना बेहतरीन अजर अता करते हैं। एक मकाम, अब आप एक दूसरा मकाम समाप्त हुआ। मैंने आज आपको 2-3 खुशखबरियाँ ही सुनानी है जो कुरान में अल्लाह ने हमें सुनाई है। अल्लाह हमें दीन की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लेने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, ये दीन की मोहब्बत जब इंसान के मन में बैठ जाती है उसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, रब के कुरान से मोहब्बत होती है, मुस्तफ़ा के फरमान से मोहब्बत होती है, दीन से मोहब्बत होती है, फिर अल्लाह उसको सुरखरू करता है, अल्लाह उसको कामयाब करता है। और अगर कोई इंसान दुनिया से ऐसे ही चला जाए तो ये नाकामी की जिंदगी है। उसके पास दुनिया में बड़ा बैंक बैलेंस हो, उसके पास दुनिया में बड़ी शोहरत हो, बड़े ओहदे हो, लेकिन वो दुनिया से ईमान और नेक आमाल से खाली चला गया, समझ लीजिए उसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, दूसरा मकाम है, ये सूरह मुनाफिकून है और इसकी सेकंड लास्ट आयत है। फरमाया वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुम मौत, खर्च कर दो उसमें से जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया। तुम्हारा अपना तो है ही नहीं, तुम क्यों बताते हो? तुम तकब्बुर किस चीज में करते हो? ये रिज़्क़ तो तुम्हारा है ही नहीं, ये तो हमने तुम्हें अता किया, हमने दिया, हम कह रहे हैं हमारे रास्ते में हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च कर लो। उस वक्त से पहले खर्च कर लो कि यहाँ तक कि तुम्हें मौत ना आ जाए। जब मौत आ गई तो फिर क्या होगा? फयक़ूलु रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, मौत आ गई ये कहेगा अल्लाह थोड़ा सा मौखर कर दे, चंद लम्हे, चंद जिंदगी के इनाम, चंद जिंदगी की घड़ियां, चंद महीने, चंद साल और दे दे।
تو کیا ہوگا؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں صدقہ بھی کروں گا، میں تیرے دین کی تصدیق بھی کروں گا، اللہ میں نیک بن جاؤں گا۔ یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑی سی مہلت اور، میں نیک بن جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب نہیں، وقت آ گیا، اب تمہارے پاس وقت ختم ہو گیا۔ حضرات ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج اللہ نے انسان کو کیا ہے۔ وہ سورۃ الواقعہ میں آپ سن چکے ہیں محترم قاری صاحب سے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت نے انسان، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد بھی اگر انسان کے دل میں رب کے دین کی محبت اور آخرت کی چاہت نہ بیٹھے تو پھر وہ شاید ہی کسی اور چیز سے اس کے دل میں محبت بیٹھے گی۔ اللہ نے سورۃ الواقعہ کے آخر میں ایک بہت بڑا چیلنج کیا، بہت بڑا چیلنج۔ یہ آج ہمیں اس امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بات کر رہا ہوں انسان کو اپنی زندگی کو ایمان اور نیک اعمال سے مزین کرنا چاہیے۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے دل میں آخرت کی محبت ہوگی، آخرت کی طرف ہوگی۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حضور نے فرمایا میری امت کا بہترین انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے، ذہین انسان وہ ہے جو فقط دنیا کا نہ سوچے بلکہ آخرت کی فکر میں لگا ہے، آخرت کی فکر میں۔ اللہ کا چیلنج سنیے ذرا دھیان سے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، دیکھو جب ہم کسی کی روح لے کے جانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہو، تمہارے سامنے تمہارا عزیز ہے، تمہارا پیارا ہے، تمہارا قریبی ہے، یہ تمہاری نظروں کے سامنے زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، تم اس کے پاس کھڑے ہوتے ہو لیکن ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا، تم سے بھی زیادہ قریب۔ حضرات سنیے اللہ کا قرآن آپ نے سنا ہے قاری صاحب سے، اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے اگر تم اتنے ہی اپنی مرضی کے مالک ہو، تم اتنے ہی چودھری اور وڈیرے ہو، تم اتنے ہی بزنس مین ہو، تم اتنے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی والے ہو، تم اتنے ترقی یافتہ ہو، یہ دیکھو تمہاری نظروں کے سامنے تمہارا عزیز پڑا ہے، تمہارا پیارا ہے، تمہارا لخت جگر ہے، تمہارے جان سے زیادہ عزیز ہے، تمہاری نظروں کے سامنے ہے، اگر تم اتنے ہی اپنے آپ کو ہماری طاقت سے باہر سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو نا تم بہت بڑے ہو، تم نے بڑی ترقی کر لی ہے، یہ دیکھو تمہاری ترقی ابھی ختم ہونے والی ہے، تمہاری ترقی کے سارے راز ختم ہونے والے ہیں، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ہم تمہاری نظروں کے سامنے سے اس کی روح لے کے جا رہے ہیں، اگر تم اپنی باتوں میں، اپنی طاقتوں میں، اپنی شہرتوں میں سچے ہو، یہ روح جو ہم لے کے جا رہے ہیں تم واپس لوٹا کے نکالو۔ اتنا بڑا چیلنج کہ ہم لے کے جا رہے ہیں تو واپس آنا نہیں، یہ انسان بے بس ہے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ حضرات جب یہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہے تو پھر اتنا تکبر کیوں، اتنا اطرانا کیوں، اتنی اپنی مرضی کیوں؟ پھر رب کی مرضی کے مطابق جیو، اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھو، اللہ کی مرضی کے مطابق بیٹھو، اللہ کی مرضی کے مطابق کاروبار کرو، اللہ کی مرضی کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کے یہ جو چند لمحے ہیں، یہ جو چند سال ہیں تمہاری زندگی کے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق بسر کر لو، اللہ تمہاری آخرت کو سنوار دے، دنیا تو سنوار دے، آخرت کی سنوار۔ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنازہ کے لیے تشریف لے کے گئے، تو ابھی قبر کشائی میں کچھ وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب جا کر تشریف فرما ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا اور اچانک اپنے سر مبارک کو اٹھا کے صحابہ کو مخاطب کیا۔ حضرات طویل حدیث ہے، میں صرف آپ کی نظر اس کا ایک حصہ ذکر کروں گا،
تو اس لیے کروں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ جب انسان اللہ کی خاطر جیتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو پروٹوکول کیسے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بندہ مومن یہ میرے لفظ یاد رکھیے گا، جب تو بندہ مومن دنیا سے جانے لگتا ہے، بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی توحید پہ قائم ہو، جو مصطفیٰ کی سنت پہ قائم ہو، جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرے، اللہ کے بندوں کو بھی حقوق ادا کرے، جو حلال کھائے، حلال کھلائے، حلال تقسیم کرے، وہ اللہ کا بندہ مومن ہوتا ہے۔ جو رب اور رب کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ آپ پروٹوکول سنیے گا، میں آپ کو 2-3 خوشخبریاں دینے آیا ہوں جو رب نے اپنے مصطفیٰ کو دی، مصطفیٰ نے اس امت کو دی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ مومن دنیا سے جانے لگتا ہے ابھی ملک الموت نہیں آتے، اللہ جنت کے فرشتوں کو پہلے بھیج دیتا، جنت کے فرشتے آ جاتے اور اس کے قریب آ کے بیٹھ جاتے، قریب آ کے بیٹھے۔ حضرات سوچئے سرزمین پاکستان کی ہو، گرین ٹاؤن کا علاقہ ہو، لاہور کا کوئی علاقہ ہو اور اللہ جنت کے فرشتوں کو بھیج سیکھنا پڑے گا۔ یہ اعزاز ہے، یہ ہے عزت ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سکھاتے ہیں، جو رب کے دین کے لیے جیتے ہیں، رب کے دین کے لیے مرتے ہیں۔ ان کے لیے پروٹوکول یہ ہے کہ ملک الموت ابھی نہیں آیا، اللہ نے جنت کے فرشتوں کو پہلے بھیج دیا۔ جنت کے فرشتوں کے پاس جنتی لباس ہے اور جنت کی خوشبو۔ اب ملک الموت آ گئے، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے اس کی روح نکالی بڑی محبت سے، بڑی پیار سے، اس کو محسوس بھی نہیں ہوا جیسے مکھن سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو کوئی تکلیف نہیں، اس کو موت کی سختیوں سے اللہ نے پاک کر دیا۔ کیوں؟ یہ دنیا میں جیتا تھا، سختیوں میں تو جیتا تھا لیکن رب کے لیے جیتا تھا۔ یہ اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، اپنے عہدے کے لیے نہیں، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا رب کے لیے ہوتا تھا، رب کی محبت کے لیے ہوتا تھا، الہی کلمۃ اللہ کے لیے ہوتا تھا، رب کے دین کے احیا کے لیے ہوتا تھا۔ اس لیے جب یہ جانے لگتا ہے اللہ نے اس کی موت کی ساری سختیوں کو دور کر دیا۔ اب ملک الموت جیسے ہی اس کی روح نکالتا ہے، حضرات ابھی یہ ہاسپٹل میں ہے، ابھی کسی گھر میں ہے، کسی بازار میں ہے، کسی سڑک پہ پڑا ہے، لیکن چونکہ یہ بندہ مومن ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جنتی فرشتے اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اس کی روح کو جنتی لباس پہنا دیتے ہیں۔ اللہ حضرات ڈاکٹر والوں نے ابھی اس کو غسل نہیں دیا، ابھی اس کو کفن نہیں دیا، ابھی اس کا جنازہ نہیں ہوا، ابھی تدفین نہیں ہوئی۔ آپ پروٹوکول دیکھیے، رب رحمان کا پروٹوکول دیکھیے، اللہ رحمان نے اس کو جنتی لباس پہنے بیٹھا دیا، اس کو جنتی، اس کی روح کو جنتی لباس میں لپیٹا گیا اور جنت کی خوشبو لگا دی گئی۔ ابھی آپ نے تو کہیں سے ادھر لانا ہے، آپ نے تو غسل کے بعد ادھر لگانا ہے، لیکن اللہ نے اس کی روح کو پہلے ادھر لگا دیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، سارے آسمانوں کے فرشتے مرحبا مرحبا کہہ کے اس کی روح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے، خلاصہ کلام عرض کر رہا ہوں، جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیتا ہے، اس کی قبر کو جنت کی طرف سے ایک روشن دان لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نم کنومت العروس، سو جاؤ، اب تمہیں کوئی جلانے والا نہیں ہے، قیامت تک اللہ تمہیں پرسکون جگاتا ہے، ایسی پرسکون۔ اب یہ پروٹوکول کس کو ملتا ہے؟ بندہ مومن کو۔ اللہ ہمیں بھی بندہ مومن بنا۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لیں، میری بات مکمل ہو جائے گی۔ حضرت شیخ محترم ہمارے بزرگ عالم دین، ہم تو ان کے بچوں کے بچے ہیں، ہمارے دادا استاد ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے علم میں، عمل میں، عزت میں، آبرو میں، زندگی میں برکتیں فرما دے۔ ان بزرگوں کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ ہمارے جیسے کمزور ناتواں لوگوں کو بھی اللہ نے یہ شرف بخشا کہ ہم دین کی اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ان بزرگوں کا فیض ہے، بزرگوں کا احترام، عزت ہم پہ لازم اور فرض ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیجیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ
शायद आपने ये पहले हदीस से मुबारक ना सुनी होगी तो दोहराई हो जाएगी, नहीं सुनी होगी तो ये मेरी तरफ से आज के दर्स का तोहफा समझिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। आपने माशाल्लाह ये महीना मुकम्मल होने वाला है, 25वीं रात है। अल्लाह हमें लैलतुल कद्र का सवाब भी अता फरमा दे और इंशाल्लाह ज़रूर अता करेगा इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक जिसने 5 ताक रातों में क़याम कर लिया, इबादत कर ली, अल्लाह को याद कर लिया, अल्लाह उसको लैलतुल कद्र का सवाब अता कर देता। उसे इल्म हो ना हो, लैलतुल कद्र की निशानियां मिले या ना मिले, उसे असरात नजर आए या ना आए, हमारा ईमान ये है मुस्तफा की हदीस के मुताबिक। अल्लाह इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा कि जो शख्स 5 ताक रातों में इबादत कर लेता है, अल्लाह उसे लैलतुल कद्र का सवाब अता फरमा देता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में सूरज ग्रहण लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। सूरज ग्रहण लगता, ये चांद ग्रहण लगता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ाया करते थे। उसका एक खास तरीक़ाकार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान अपने हाथ को आगे बढ़ाया और फिर पीछे हटा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरज ग्रहण थी, तो आपने अपने हाथ मुबारक को आगे बढ़ाया और फिर पीछे हटा दिया। नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा किराम में से एक सहाबी रसूल ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने नमाज के दौरान आपका एक ऐसा अमल देखा। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बहुत बड़े फकीह भी हैं, मुहद्दिस होने के साथ बहुत बड़े फकीह। इससे उन्होंने जो एक मसला अर्ज किया है, शयूख किराम मौजूद हैं, उन्होंने ये मसला अर्ज किया है कि नमाज के दौरान मुक्तदी इमाम को देख सकता है, मुक्तदी इमाम को देख सकता है, ये मसला उन्होंने अर्ज किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या बात है? कहा अल्लाह के नबी, नमाज के दौरान आपने अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाया, जैसे आप कोई चीज पकड़ने लगे लेकिन आपने फिर कुछ नहीं पकड़ा, हाथ को पीछे कर लिया, माजरा क्या है? मुस्तफा ने अपनी ज़बान अख्तर से इरशाद फरमाया है, सही बुखारी शरीफ के अल्फाज में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा जब मैं नमाज पढ़ा रहा था, रब ने जन्नत को मेरे सामने लाके खड़े कर दिया। आप तसव्वुर की दुनिया में जाइए, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, ये सरजमीन पाक मदीना मुनव्वरा की है, लेकिन रब अपने मुस्तफा के लिए जन्नत को हुजूर की नजरों के सामने लाके खड़े कर देते हैं। जन्नत को मुस्तफा के सामने लाके खड़े कर दिया। आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मैंने जब जन्नत के फलों के खुशों को देखा तो मैं जन्नत के एक फल को तोड़ने लगा। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, मैं फल को तोड़ने लगा, लेकिन फिर मैंने उस फल को नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? ये अल्लाह जानते हैं, रब का हुक्म ना होगा। मुस्तफा ने भी सोचा होगा कि जन्नत का फल है, जन्नत में खाएं। आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा, आखिरी बात आ गई जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये आज के दर्स का तोहफा होगा। हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मैं उस फल को तोड़ने लगा लेकिन मैंने नहीं तोड़ा। लेकिन याद रखो मेरे सहाबा, अगर मैं वो जन्नत का एक फल तोड़ लेता, अगर वो जन्नत के फलों के खोशों में से एक खोशा, एक फल तोड़ लेता, तो तुम कयामत तक भी वो फल खाते रहते, कभी खत्म ना होता। कयामत तक भी रहती दुनिया तक तो वो जन्नत का फल खाते रहते, तो वो कभी खत्म ना होता। हज़रात, ये है जन्नत, ये है अल्लाह का प्रोटोकॉल, ये है अल्लाह की तरफ से इनाम, इकराम, इज्जत, मकाम, मर्तबा उन लोगों के लिए जो रब के लिए जीते हैं। अल्लाह मुझे आप सबको रब के लिए जीने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे आप सबको ये जो लम्हात बाकी रह गए, अल्लाह हमें इनमें और ज्यादा अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।